من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما نعم وله الشكر على ما علم والسلام ما قدم بالغوب لعمل ابتداها وسوء على الأزداها والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اصطفاه واجتباه قبل أن ابتعثه إذا الخلائق بالغيب مكلولة وبنهاية العدم مقرونة سيدنا ومولانا الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على نور الله الذي لا يطفى وحجة الله التي لا تخفى العدل المشتهر والمهدي المنتظر والعنة الدائمة الباقية ولا دائم وملك ربما إليهم وأوصلهم كيف أجمعين بيوم ظلمهم إلى يوم الدين. لما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إلا أنزل الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صلوات الله. ایک مرتبہ اور بل اللہ سے صلوات. مجلس شہادت ابو الحسن رابع حضرت قالع الہادی علی ابن محمد اللقی علیہ السلام. دو سو 14 ہجری حضرت کی زمانے میں تشریف آوری ہے. 195 ہجری میں آپ کا لواء امام دنیا میں آیا. بچے ذرا اسے یاد رکھیں. 195 ہجری 203 ہجری میں امام 201 میں مدینے سے خراسان آئے. 203 میں شہادت امام رضا کی. 7 برس کا سن تھا جب تقی جواد میں منصب امامت پہ قدم رکھا. امامت پہ قدم رکھا یعنی 195 سے 203.
214 میں علی لقی دنیا میں آئے، 220 میں 25 سال کے سن میں تقی جواد کی شہادت ہوئی۔ تو علی لقی نے 214 سے 220 کتنے برس ہوئے؟ 6 برس۔ باپ نے 7 برس کے سن میں مسند امامت سنبھالی تھی، بیٹے نے 6 برس میں۔ اور یہ سوال امامت کے اس دور میں اٹھا، ذرا سا میں اعداد و شمار عرض کر رہا ہوں اور پھر اس پہ واپس آ جاؤں گا۔ یہ سوال اٹھا کہ بچہ، طفل، سبی، سواد بے چھوٹی، یہ بچے کو عربی میں سبی کہتے ہیں، اور سبی اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیز قرار نہ پکڑے، جس پہ ایک سمت پہ استحکام نہ ہو، کبھی ادھر ڈول جائے کبھی ادھر ڈول جائے، تو اس لیے بچے کو سبی کہا جاتا ہے۔ 14 برس بچے کو فکری طور پر اور ایک زمانہ لگتا ہے عقلی اور شعوری طور پر قرار پکڑنے میں، تو بچے کا جو زمانہ ہے وہ سبی ہے۔ یعنی اس کی بڑی آسان سی مثال یہ دے دوں کہ پتلی ٹھہرنے میں وقت لگتا ہے، میڈیکل سائنس کے دوست بیٹھے انہیں پتا ہے، بچے بچے چھوٹے بچے ان کے ماں باپ کو بھی پتا ہوگا، بچے کی پتلی ٹھہرنے میں وقت لگتا ہے، بچہ ایک سمت میں ٹھہر کے نہیں دیکھتا، ہاتھ اٹھائے گا تو ایک سمت میں نہیں روک سکتا، اور اگر اتار دیجئے تو قدم نہیں جما سکتا، یہ 3 کام بچہ نہیں کرتا جب تک قرار نہیں پکڑے گا۔ آنکھ ٹھہرتی نہیں ہے، ہاتھ رکتا نہیں ہے، گرفت نہیں آتی، چیز چھوٹ جاتی ہے بچے کے ہاتھ سے۔ آپ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں کیسا ہوتا، جن کے گھر میں چھیرخار بچے ہیں وہ جا کے تجربہ کر لیں۔ آنکھ پتلی ٹھہرتی نہیں ہے، ہاتھ گرفت نہیں کرتا، پاؤں جمتے نہیں ہیں، یہ 3 کام دنیا کے ہر بچے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو پتلی نہ جمے وہ عین اللہ نہیں ہے، جو ہاتھ گرفت میں نہ لائے وہ ید اللہ نہیں ہے۔ اور جو سبھی کی بچپن کی عمر میں قدم جما کے نہ کھڑے ہو جائے وہ لفظ اللہ نہیں ہے۔ استقرار سمجھ میں آ رہا ہے؟ استقرار یہ لفظ یاد رکھیے گا، یہ قرار پکڑنا۔ تو سوال اٹھا اس دور میں، یہ یاد رکھے بچے، کیونکہ بادشاہوں کے دربار علمی مناظروں کا گڑھ بن گئے تھے، اب علمی گفتگو مسجد و ممبر پہ کم ہوتی تھی، بادشاہوں کے درباروں میں زیادہ ہوتی تھی۔ تو اس دور تک آتے آتے بادشاہوں کے دربار علمی مناظروں کا گڑھ بن گئے تھے۔ تو جب 6 اور 7 برس کے سن میں باپ اور بیٹے نے مسند امامت سنبھالی، تو کسی کا کیا کہیے، چاہنے والوں میں بھی بہت سے شک میں پڑ گئے۔ اس سے بھی زمانہ ہوشیار رہے کہ محبت کا دعویٰ کہاں شک میں پڑتا ہے۔ چاہنے والوں میں بہت سے شک میں پڑ گئے، آ کے پوچھ رہے ہیں بچہ بھی امام ہوتا ہے؟ بچہ بھی امام ہوتا ہے؟ ان چاہنے والوں سے کوئی پوچھے علی کو مان رہے ہو اور پوچھ رہے ہو؟ ابتدا ہو چکی ہے تقریر کی، تو ذرا محفوظ کیجئے۔ ان چاہنے والوں سے کوئی پوچھے علی کو بھی مان رہے ہو؟ اب جواب کیا تھا؟ سوال آ گیا،
بچہ بھی امام ہوتا ہے، بچہ بھی امام ہوتا ہے۔ پہلے آیا امام تقی کے پاس سوال، پھر آیا امام لقی کے پاس سوال۔ اب جواب کیا ہے؟ سنیے جواب، اور اس جواب کو ہمارے بچے یاد رکھیں۔ کہنے لگے قرآن نہیں پڑھا؟ کہنے لگے قرآن میں کیا ہے؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے یحییٰ کو بچپنے میں نبوت دی تھی۔ سبیہ ہم نے یحییٰ کو بچپنے میں نبوت دی تھی۔ اگر بچپنے میں نبی ہوتا ہے تو امام کیوں نہیں ہوتا؟ رسول کے دنیا سے پردہ کر جانے کے 200 سال کے بعد بھی تقی اور نقی کے جواب نے زمانے کو سمجھایا کہ امامت کا رشتہ نبوت سے کاٹ کے سمجھو گے تو امامت نہیں سمجھ میں آئے گی۔ امامت کو سمجھنا ہے تو نبوت سے جوڑ کے سمجھو۔ اب جس کا ذہن پہنچا، جس کا نہیں پہنچا اسے ایک جملے سے پہنچا دوں، وہ اول روز سے آخر روز تک امامت نبوت سے متصل ہے۔ اس لیے رسول نے کہا تھا من کنت مولا ہو۔ دو سو چول ہجری شہادت، کل حیات 40 برس، 220 سے 254 زوال امامت۔ والدہ سمانہ خاتون، زوجہ گرامی حدیثہ خاتون، اولاد سید محمد شاہ بلد اسد الدجیل، آج جن کی قبر اقدس اور روضہ بلد ہوئے سامرا سے کچھ پہلے۔ سید حسین، سید جعفر زکی، آج دنیا میں جتنے لقبی سادات جہاں پائے جاتے ہیں، کوئی بھی جو شجرہ سیادت میں نقوی ہے، چاہے وہ بخاری ہو چاہے وہ گردیزی ہو۔ لقویوں کی 2 بڑی شاخیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن 2 بڑی شاخیں، چاہے وہ بخاری ہو چاہے وہ گردیزی ہو۔ لقوی سادات جہاں پائے جاتے ہیں ان کے جد اعلیٰ ہے سید جعفر زکی۔ جعفر زکی کے والد ہیں امام لقی۔ اولادوں کو چاہیے کہ جد کا نام یاد رکھیں، صلوات بھیجے محمد و آلہ۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے۔ سید جعفر زکی، اور وہ بیٹا جس کے نام سے آپ واقف ہیں وہ ہے آپ کا 11واں امام حضرت ابی الحجت حسن ابن علی العسکری۔ بل کر لو، موبائل کو بل کر دو۔ بیٹی ایک ہے اور اس کا نام ہے، یہ نام بھی یاد رکھیے گا، اس لیے یاد رکھیے گا، کل شب میں بھی کراچی میں کہہ رہا تھا کہ تاریخ اہل بیت میں 2 جگہ یہ نام ملتا ہے، اور وہ نام ہے الیہ خاتون۔ ایل لام یہ، اور عربی کی گول تے یا اردو کی چھوٹی ہے، الیہ۔ اب آپ پوچھیں گے الیہ کے معنی کیا ہے؟ علی، علو، عالیہ، الیہ، کافی ہے؟ یہ سب ایک ہی خاندان کے لفظ ہیں۔ خاندان اہل بیت میں یہ نام 2 جگہ کہاں ملتا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ امام لقی کی دختر کا نام ہے الیہ خاتون،
اور حضرت مسلم کی والدہ کا نام تھا، زوجہ حضرت عقیل ابن ابی طالب۔ یہ امام کے ذکر میں تھوڑی سی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ بچوں کو یہ چیزیں یاد رہ جائیں۔ یہ کل اولاد ہے، نسل جس بیٹے کی، کیونکہ سید حسین امام عسکری کے بیٹے زمانے کا امام ہے، ان کی نسل باقی ہے۔ سید حسین جوالی کی عمر کو نہیں پہنچے، سید محمد جوالی کی عمر کو پہنچے تھے، 18 سال میں دنیا سے چلے گئے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس لحاظ سے جو نسل آپ کی ہے وہ صرف سید جعفر زکی سے ہے۔ زندگی اور حیات کا زیادہ وقت سامرا میں گزرا۔ سامرا کو ابھی کچھ دن ہوئے تھے کہ کیپٹل بنایا گیا تھا، دارالخلافہ۔ دارالخلافہ سلطنت کا پہلے بغداد بھی رہا، خراسان بھی رہا، بغداد کے بعد خراسان ہوا، خراسان سے سامرا منتقل کیا گیا۔ 50 اور 60 کی دہائی کے جو لوگ یہاں بزرگ بیٹھے ان سے بچے جا کے پوچھ لیں کہ جب ایک شہر سے دوسرا شہر دارالخلافہ منتقل کیا جاتا ہے اور کسی نئے شہر کو دارالخلافہ بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ ضروری اسباب مہیا کرنے ہوتے ہیں۔ سامرا آباد علاقہ نہیں تھا، غیر آباد تھا، لیکن جب کینٹونمنٹ بنا، چھاؤنی بنی اور پھر دارالخلافہ بنا تو وہاں پر آبادی بڑھی، لیکن جو کچھ تھا وہ اس طرح سے تھا کہ اس کی شہر کی نمود پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تو اب سامرا کی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ باوجود اس کے کہ دارالخلافہ بننے کے بعد پورے مملکت اسلامی سے لوگ اپنے اپنے شہر چھوڑ کے کیپٹل میں آ کے بس گئے تھے، لیکن شہر کی نمود پیدا نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب حاکم وقت نے واسق نے بلوایا علی نقی کو اور آپ اپنے گھر کو لے کر سامرا میں منتقل ہوئے تو سامرا کو لوگ کہنے لگے سر بن راہ، وہ شہر کہ جس کو دیکھنے سے دل خوش ہونے لگے۔ علی نقی کے وجود سے سامرا سر بن راہ ہو گیا۔ علی نقی کے وجود سے میں آیت تک آنا چاہ رہا ہوں لیکن ذرا سا کچھ چاہتا ہوں کہ یہ بات پہنچا۔ علی نقی کے وجود سے سامرا سر بن راہ ہو گیا۔ جب بلوایا گیا تو حاکم نے بے اعتنائی برتی اور خان الصالح کے فقیروں کے ٹھہرنے کی سرائے تھی جہاں پر شہر کے فقراء رہتے تھے یا ٹھہرا کرتے تھے، یا مسافر اٹکا بٹکا آ جاتا تھا تو وہ رہ جاتا تھا، اور یا پھر اشراف میں سے کوئی وہاں جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس سرائے میں حضرت کو ٹھہرا دیا۔ وہاں پر ابو ہاشم جعفری کو خبر ہو گئی، وہ پہنچے ملنے کے لیے تو کہنے لگے، آنکھوں سے آنسو، میں مسائل نہیں پڑھ رہا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو امام نے مسکرا کے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ آپ کے شایان شال جگہ نہیں آئے جہاں آپ کو ٹھہرایا گیا ہے۔ تو کہنے لگے ذرا نظر اٹھا کے پھر تو دیکھو۔ ابو ہاشم نے کہا اب جو میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ جنت کے چمن کھلے ہوئے ہیں، خدمت میں ملائکہ حوریں غلمان سب موجود ہیں، کائنات کی ہر نعمت چاروں طرف میسر ہے۔ میں نے کہا مولا یہ کیا؟ کہنے لگے ہم جہاں جاتے ہیں اپنا ماحول ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ بڑی منزلیں آپ نے سنی ہوگی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی بارکنا حولہ. یہ جو لفظ آیا نا حولہ، اسی سے عربی سے لفظ بن کے اردو میں آپ کے پاس ہے ماحول. ماحول کا لفظی ترجمہ ہے ماحولی یا حولہو یا حولک. کیا مطلب؟ جو میرے ارد گرد ہے یا جو آپ کے ارد گرد ہے یا جو سب کے ارد گرد ہے، تو ارد گرد جو ہوتا ہے اسے ماحول کہا جاتا ہے. دو ہی صورتیں انسان کی فطرت کے ساتھ ہیں، یا ماحول میں ڈھل جائے یا ماحول بنا لے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یا ماحول میں ڈھل جائے یا ماحول بنا لے. ڈھلنا آسان ہے، بنانا مشکل ہے. ڈھلنا آسان ہے، بنانا مشکل ہے. ڈھلنے میں زحمت نہیں ہے، ڈھلنے میں مشقت نہیں ہے، ڈھلنے میں صبر نہیں کرنا پڑتا. ڈھلنے میں زمانے کی رفتار دیکھو، دنیا کی کا رخ دیکھو، ہوا کی سمت دیکھو اور چل پڑو جدھر سب چل رہے ہیں. بنانے میں ہوا کے مخالف سمت میں چلنا پڑتا ہے. اور وہ کیسے ہوا کے مخالف سمت چلے گا جو ہاتھ میں دیے اور چراغ لے کے چلے. تو اب قرآن کہہ رہا ہے جب ہمارا نبی اپنے نبی کو بلا، نبی کو نہیں عبد کو، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو رات آراتی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور مسجد اقصی تک تو وہ جہاں جہاں سے گزرا بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں تھی. اس کا مطلب ہے جاتے ہوئے ماحول ساتھ گیا. اگلا جملہ سمجھنا، جاتے ہوئے ماحول ساتھ گیا. آیت کے 200 برس بعد علی نقی نے کہا ہم جہاں جاتے ہیں ماحول ساتھ لے کے جاتے ہیں. ارے سننے والوں یہ بھی غور کرو، یہ یہاں سے وہاں نہیں گئے ہیں، وہاں سے ہم کہیں جائیں گے. ہم زمین والے ہیں، ہم زمین والے ہیں. اگر ہم میں اتنی سکت ہوئی کہ اپنا ماحول ساتھ لے جائیں تو لے جائیں، ورنہ لے جا پاتے نہیں ہیں. آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ زمین والے زمین میں جاتے ہیں تب بھی ماحول نہیں لے جاتے. دل کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، سن لیجئے. آپ بھی لاؤڈلی کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے نہیں کہہ رہا. زمین والے زمین میں بھی جاتے ہیں تو ماحول لے کے نہیں جاتے. اتنی سکت نہیں ہے کہ ماحول لے کے جائیں، حالانکہ زمین والے زمین ہی میں جا رہے ہیں. وہ تو ماحول کا شکریہ ادا کرو، علی آ گئے.
میں گل ہوئے. یہ اندھیرا بھی کس وقت پہ ہوا کہ میں کہہ رہا تھا علی آ گئے اور اندھیرا ہوا. اب یہ علی کے آلے میں اندھیرا کیوں ہوا؟ وہ یہ بات میر تقی میر نے حل کی. وہ آئے بس میں، وہ آئے بس میں، اطلاع تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نے پھر اس کے بعد جالے میر تقی میر نے کیا دیکھ کے مصرع لکھا. مجھے معاف کیجئے گا، روک رہا ہوں، رک گیا ہوں. پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی، رات کا اندھیرا تھا، سلاٹا تھا. دو جملے سن لیجئے، کبھی کبھی دل چاہتا ہے. رات کا سلاٹا تھا، قبیل کا ہاتھ پکڑا، قبیل کا ہاتھ پکڑا، رات کے سلاٹے میں نکلے. صاحب لہج البلاغہ خطیب سلوی باتیں کر رہے ہیں. باتیں کرتے کرتے علی لمحے بھر کے لیے خاموش ہوئے. قبیل محفوظ کر رہا ہے، کاغذ قلم لے کے نہیں لکھنا مگر محفوظ کر رہا ہے. قبیل محفوظ کر رہا ہے. قبیل نے ایسا امانت دار ہے قبیل کہ ایسا امانت دار ہے کہ محفوظ کر جو کیا تو ایک ایک لفظ و حرف آج تک محفوظ ہے. جاؤ کبھی جب کوفے جاؤ تو قبیل ابن زیاد النخعی کے روضے پہ جاؤ تو ذرا دیواروں کو پڑھو کہ کیا لکھا ہوا ہے. آج تک ایک ایک لفظ محفوظ ہے، محفوظ کر رہا ہے. رکوں گا تو موضوع بدل جائے گا، مجھے واپس آنا. امانت اسی کو کہتے ہیں. لمحے بھر کے لیے علی خاموش ہوئے تھے. قبیل نے کہا یا امیر المومنین وبالحقیقہ، ذرا یہ تو بتلائیے کہ حقیقت کسے کہتے ہیں، حقیقت کسے کہتے ہیں. علی نے سوال کا جواب دینے کے بجائے گفتگو کو کسی اور عنوان سے شروع کر دیا. وہ بات ختم ہوئی، پھر لمحے بھر کے لیے رکے. قبیل نے کہا والا وبالحقیقہ، صاحب سر ہے، علی کا رازدار ہے. کہا وبالحقیقہ. ایک مرتبہ کہا کہ پھر علی نے
دفعہ یہ ہوا کہ قبیل نے سوال کیا، علی نے گفتگو کسی اور عنوان سے شروع کی۔ چوتھی بار جیسے ہی قبیل نے کہا بڑے قبیل کی طرف مسکرائے، سینے پر قبیل کے دائیں ہاتھ رکھا، کہنے لگے قبیل، اب یہ جملہ اس کا غزل کون اٹھائے گا، کہنے لگے قبیل پریشان کیوں ہوتا ہے، میرا جام چھلکے گا تجھی میں تو گرے گا۔ پڑھ بھی نہیں رہا ہوں، مجھے واپس مصرے میں آنا ہے اور آگے بڑھ جاؤں، قبیل جیسا امانت دار، اور پھر آیت پہ آتا ہوں واپس ایک مرتبہ، کہا قبیل تو نے کہا حقیقت کسے کہتے ہیں؟ علی نے کہا جب توحید کی ہیکل روشن ہو جائے تو حقیقت ہے۔ کا ضدلی بیانہ کا جب اوہام کے پردے ہٹ جائے تو حقیقت ہے۔ کا ضدلی بیانہ کا جب شک ظاہر ہو جائے۔ اب علی قبیل ضدلی بیانہ کہتے جاتے ہیں اور علی ایک سے ایک تعریف کرتے جاتے ہیں، تو کیا قبیل کو سمجھ نہیں آ رہا؟ علی سے باتیں کرتا ہے، نہیں علی اس سے باتیں کر رہے ہیں، کیسا سمجھدار ہوگا؟ تو سمجھ تو آ رہا ہے، لیکن قبیل نے اتنا آسان کروا دیا لفظ کو کہ قیامت تک کے بچے بھی یاد رکھے۔ ایسی ڈیفیلیشن زمانے کو پہنچ گئی، ضدلی بیانہ جب 5 مرتبہ ضدلی بیانہ کہا کہ قبیل بس یہ جان لے، آپ سمجھیے گا اب اس کے بعد، کہ قبیل بس یہ جان لے کہ جب صبح کو آفتاب یعنی سورج افق سے بلند ہو جائے تو رات کے جلنے والے چراغ بجھا دیے جاتے ہیں۔ رات کے جلنے والے چراغ بجھا دیے جاتے ہیں۔ وہ آئے بز میں، اتنا تو بیرلے دیکھا، اتنا پڑھنے میں بھی بہت سے لوگ نہیں سمجھے، غدیر کے بدلے سے آفتاب بلند ہو چکا ہے، چراغ بجھا دیے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ روشنی کا سفر کیا ہے، اور قبیل جیسے امانت دار کے فقرے نے بتلایا، اللہ ارسل الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اپنی امانت پیش کی آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر۔ فَأَبَيْنَا، ظاہر لفظ کے ترجمہ کو محفوظ کیجئے، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اس کا بار اور وزن اٹھانے سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے بہت احتیاط سے ترجمہ کیا، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، کیوں پیچھے ہٹے؟ اللہ کہہ رہا ہے، ان کو خوف تھا، ڈرے، وہ ڈرے کہ یہ امانت ہے۔ میں بھی سنوں؟ اچھا ایسا کرو، ادھر اٹھو، ان دونوں کے بیچ میں آ کے بیٹھو، آپ ادھر اٹھو، شاباش، صلوات بھیجیے۔ وہ ڈرے، وہ خوفزدہ ہوئے اس بات سے کہ ہم امانت کا بار لے تو لیں، لیکن اگر خیانت ہو گئی تو پتہ نہیں کون سمجھا کون نہیں سمجھا، اتنا تو وقت بھی اب نہیں رہا کہ میں بہت دیر تک رکوں۔ خیانت ہو گئی تو حضرت موسیٰ جعفر علیہ السلام حضرت سے کسی نے پوچھا تھا، جائیے حدیثوں میں فقرہ موجود ہے، سوال حضرت سے کر لیا تھا کہ فرزند رسول یہ فرمائیے کہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ کہنے لگے ہوتا ہے۔
کہنے لگے ہوتا ہے. اس نے دوسرا سوال کر لیا, کہنے لگے اچھا مومن خائن ہوتا ہے؟ کہنے لگے نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا کہ امانت کیا چیز ہے؟ امانت اور دیانت کیا چیز ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اشفقنا بلہا, وہ ڈرے. کون؟ تمام آسمان, زمین, پہاڑ ڈرے کہ ہم امانت لے تو لیں لیکن اس کا بار نہ اٹھا سکے. خیانت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, قرآن کہتا ہے انسان نے آگے بڑھ کے اسے اٹھا لیا. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, یہ انسان ظالم بھی ہے, یہ جاہل بھی ہے. کیا کمال کی بات ہے کہ اللہ کی امانت کو جو نہ لے رہا ہو اس کی تعریف ہو رہی ہے. جس نے اٹھا لیا بار اور وہ آگے بڑھ کے کندھوں پہ سنبھال رہا ہے, اس کو اللہ کہہ رہا ہے ظالم بھی ہے, جاہل بھی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ظالم نہیں کہا, ظلوم کہا ہے. جاہل نہیں کہا, جہول کہا. انہو کان ظلوما جہولا. آپ کے ظالم اور جاہل میں کیا فرق ہے؟ بہت تو فرق نہیں بتا سکتا ہے, بہت سے فرق نہیں. سن لیجیے, ظالم اور جاہل میں قرآن کی ساری تفسیریں لکھنے والے اور قرآن کی ڈکشنری لغت لکھنے والوں نے یہ فرق لکھا ہے کہ ظالم کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کرتا ہے, ظلم سرشت نہیں ہے. جہالت برتتا ہے, جہل سرشت نہیں. اس لیے میں نے ظلم کیا تو ظالم ہو گیا, لیکن ظلم میری طبیعت میں نہیں ہے. میں ظلم پہ عامل نہیں ہوں. اگر ظلم اور میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, صفت بن جائے, ظلم میرے وجود کی صفت بن جائے, اس صورت میں میں ظالم نہیں ظلوم ہوں. جہل اگر میرے وجود کی صفت بن جائے تو میں جاہل نہیں جہول ہو جاؤں. بات پہنچ رہی ہے تو کچھ کہوں. ظالم میں اور جہول, ظلوم میں اور جاہل میں اور جہول میں ایک چیز کا فرق ہے بنیادی طور پر. اگر طبیعت اور سرشت میں ظلم ہے, میرے وجود کے ساتھ ظلم چل رہا ہے کہ میں ظلم ہی کر رہا ہے, یہ ظلم ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے برائی کی ہے اور وہ بھی اعلیٰ درجے کی برائی کی ہے. جس نے اٹھا لیا بار اعلیٰ درجے کی برائی کی ہے. اب میں آپ سے کیسے عرض کروں, بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے, لیکن کچھ مطالب سن لیجئے, اس لیے کہ مجھے اپنے مبدو کے ذکر تک واپس آنا ہے کہ ظالم اور ظلوم میں فرق ہے, جاہل اور جہول میں فرق ہے. ظالم نے ظلم کیا, جس نے ظلم کیا وہ ظالم ہو گیا. ظلوم وہ ہے جس کی طبیعت میں ظلم ہے, جاہل وہ ہے جس نے جہل برتا, جہول وہ ہے جس کی طبیعت میں جہل ہے. اب مجھے اتنا پوچھنا ہے کہ ذرا جا کے یہ تو دیکھو کہ قرآن کیا کہتا ہے. بات شروع ہوئی ہے امانت سے, بات آئی یہاں پر ہے کہ جس نے اٹھا لیا وہ ظالم, وہ ظلوم, وہ جہول. عجیب بات ہے, وہ سماوات, وہ زمین, وہ پہاڑ, وہ ہٹ گئے, وہ لائق تعریف ہو گئے. انسان نے اٹھا لیا, یا تو سارے انسانوں نے اٹھایا تو پھر سب اسی میں جاؤ گے. اگر مفسر یہ لکھے کہ سارے انسانوں نے اٹھایا تو پھر سب اسی میں جائیں گے, اور اگر سارے انسان نہیں آئے تو پھر کوئی ایک انسان ہوگا, دو ہوگا, یا کچھ اور لوگ ہوں گے. اب مفسرین کے ایک بہت بڑے طبقے, ظاہر مالی میں اختلاف تو آئے, لیکن پہلے مالی کو سمجھ لے زمانہ, تو پھر میں اختلاف سمجھاؤں کہ مسئلہ یہ ہے کہ بات امانت کی تھی, آ گئی یہاں تک کہ جس نے اٹھا لیا وہ ظلوم بھی ہے, جہول بھی ہے. یعنی ظلم اور جہل کا آخری درجہ ہے. اب ذرا جا کے پڑھیے کہ اگر ابراہیم کو خدا آواز دیتا ہے انی جاعلک للناس اماما,
انسانوں کا امام بنا رہے ہیں. ابراہیم کہتے قالا دعا کرتے وَمِن ذُرِّيَّتِي میری ذریت میں تو قدرت آواز دیتی ہے لا ینال عہد الظالمین. یہ امامت ذریت میں جائے گی ضرور مگر ظالموں میں نہیں جائے گی. جو عہدہ اللہ ظالم کو نہ دے وہ ظلوم کو کیسے دے؟ جو منصب خدا ظالم کو نہ دے وہ ظلوم کو کیسے دے گا؟ جو جاہل کو نہ دے وہ جہول کو کیسے دے گا؟ اور مسئلہ ہے امانت کا. اور امانت کے لیے قرآن نے آواز دی اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ. کس کی امانت؟ اللہ کی. ابھی اللہ کی امانت پہ گفتگو نہیں ہے، میری تیری ہماری آپ کی امانت. پہلے امانت حسن صاحب کو دے دی، اللہ نے حکم دیا اہل تک پہنچاؤ. اگر ادھر ادھر ہو گئی تو اہل تک نہیں پہنچی. آپ نے کوئی چیز مجھے دی، کراچی واپس جا رہے ہیں، یہ فلاں صاحب کو دے دیجیے گا، میں نے کسی اور کو دے دیا، امانت ہے، اہل تک نہیں پہنچی. معلوم ہوا کہ امانت کے پہنچنے کے لیے اہل چاہیے. اہل چاہیے. آپ جیسا مقتدر مجلسی مجمع جو امانت کے لفظ پر مجھے اتنی حیرت سے دیکھ رہا ہے، اسے بھی کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو کہنے لگے یا علی یا علی یہ کافروں کی امانتیں ہیں، یہ دے کے آ کے مجھ سے ملنا. کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ فہرست بتائی ہو رسول نے کہ لکھ کے دیو یہ اتنے کا اتنا مال، اتنے کا اتنا مال، اتنے کا زر و زیور، اتنے کے جواہر. یا علی یا علی جو رکھوائے نبی کے پاس اور ملے علی سے. آپ نے دیکھا امانت کا مزاج، دیکھا دیانت کا مزاج، دیکھا کافر کی امانت ہے، کافر کا مال ہے. اے اللہ کے رسول کافر کا مال ہے، کسی کو بھی دے جائیے کا مسئلہ کسی کو دے جانے کا نہیں ہے. میں آگے بڑھا، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے دے جائیے، کل کمال ادھر تمہیں دے تو جاؤں، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں تمہیں دے تو جاؤں، لیکن جس کو پہنچنا ہے اس کو نہ پہنچا تو وہ کہے گا کہ مصطفیٰ ٹھیک نہیں ہے، میری رسالت پہ آ جائے گی. اب معاذ اللہ تو امانت اس کے حوالے کی جائے کہ رسالت پہ آج نہ آئے. جو رسول کافر کی امانت علی کے سوا کسی کو دے کے نہیں جاتا تو خدا کی کتاب بدوؤں کو دے کے جائے. سمجھنا کہ امانت کیا ہوتی ہے. بھری بزم میں اکسا دیا حاکم کو لوگوں نے. کہنے لگے یہ ذرا علی لقی سے قرآن کی اس آیت کے بارے میں تو پوچھو. اب ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف علی کا وارث ہے. علی لقی سے قرآن کی اس آیت کے بارے میں تو پوچھو. کہنے کون سی؟ کہنے یوم یعوذ الظالم، سورہ فرقان 25واں سورہ. جب میدان حشر میں ایک ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، آپ حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسی بھی کوئی حالت ہے؟ جا کے پڑھ لیجیے سورہ فرقان میں 25واں سورہ. اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، تفصیل کا وقت لگے مجھے واپس. لوگوں نے اکسایا، سمجھیے نا امانت کیا ہے. لوگوں نے اکسایا، اس نے پوچھ لیا، بھرا ہوا دربار.
اچھا اس نے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ اسے پتہ نہیں تھا. جنہوں نے اکسایا تھا انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی تفسیر جاننے والے اس سے اس کے مصداق میں کس کس کو جانتے ہیں. انہوں نے کہا پوچھ لو. خدا کی قسم علی نبی کے سوا کون کہہ سکتا تھا یہ اس گھر کا وارث ہے. بس سمجھتے رہیے گا. کہنے لگا فرزند رسول ذرا یہ تو بتلائیے کہ اس آیت میں یہ کس کا ذکر کر رہا ہے اللہ؟ یہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہاں پہ ظالم. ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ کیا تو پسند کرے گا جس کا نام خدا نے نہیں لیا تو لے لے. قرآن کی حفاظت ہو تو ایسے ہو, قرآن کے محافظ ہو تو ایسے ہو. امانت رسول دے کے گئے, کس کے حوالے کر کے گئے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ امانت ہے اور یہ لوگوں کی نہیں ہے. یہ اللہ نے پہاڑوں پہ پیش کی, آسمانوں پہ پیش کی, زمین پہ پیش کی. بغیر ستون کے چھوٹی سی چھت نہیں رکتی.